نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اس مہینے میں لوگوں کے سامنے مختلف مسائل آتے ہیں اور لوگ فون کے ذریعے اور خط و کتابت کے ذریعے ان مسائل کے جوابات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑے اہم مسائل ہیں. میں نے ان مسائل کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ یہ ہے کہ وہ مسائل کہ جن کی وجہ سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ روزے میں کسی قسم کی کراہت آتی ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن ان کاموں کی وجہ سے روزے میں کراہت آ جاتی ہے. اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ ان کاموں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزے کی قضا لازم ہوتی ہے. پھر بعض صورتوں میں ایک قضا کے ساتھ پے در پے 2 مہینے کفارہ کے طور پر روزے رکھنا بھی لازم ہوتے ہیں. تو یہ 3 حصے میں نے کیے ہیں اور میں مختلف اوقات میں ویڈیو کے ذریعے آپ کو ان اہم مسائل سے آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا. آج آپ کے سامنے پہلے حصے کے چند اہم مسائل بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں نے اپنے پاس یہ مسائل نوٹ کیے ہیں مختلف کتابوں سے لے کر. پہلا سوال لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، رمضان المبارک میں آنکھوں میں دوا یا سرما لگانے کا کیا حکم ہے؟ تو خوب سمجھ لیجئے، اس کا جواب یہ ہے کہ ماہ رمضان میں روزہ کے دوران آنکھوں میں سرما لگانا یا آنکھوں میں دوا ڈالنا بلا کراہت جائز ہے. اگرچہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس بھی ہو تب بھی آنکھوں میں دوا ڈالنے سے یا سرما لگانے سے روزے میں کسی قسم کی کراہت نہیں آتی. دوسرا مسئلہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں روزے کے دوران ناک میں اور کان میں دوا ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کو بھی خوب سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک میں روزے کے دوران ناک میں اور کان میں تر دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ناک میں اور کان میں تر دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگرچہ کان کے بارے میں جدید طبی تحقیق یہ ہے جس کی وجہ سے بعض مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کان کے اندر پانی، تیل یا تر دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، الا یہ کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے کان کا پردہ پٹا ہوا ہو، جس کے
کان کا پردہ پٹا ہوا ہو جس کی وجہ سے وہ دوا ڈال دے تو وہ حلق تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن جو مشہور قول ہے وہ پہلا والا ہے کہ ناک اور کان میں تر دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا روزے کے دوران ناک اور کان میں تر دوا ڈالنے سے بچنا چاہیے. تیسرا سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں مسواک کرنے کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے، مسواک کسی بھی قسم کا ہو اور دن میں کسی بھی وقت مسواک کرنا بلا کراہت جائز ہے، بلکہ مسواک کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کے فضائل بیان کرتے ہوئے ایک خاص فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو شخص مسواک کرنے کا عادی ہو تو مرتے وقت اس کو کلمہ شہادت نصیب ہوگا. اتنی اونچی فضیلت مسواک کرنے کی. تو رمضان المبارک میں مسواک کرنا خواہ صبح کے وقت کرے، دوپہر کے وقت کرے یا افطار سے کچھ پہلے کرے، بلا کراہت جائز ہے، بلکہ باعث اجر اور ثواب ہے. تیسرا سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ آکسیجن لینے کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح پانی کا بھاپ لینے کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے، اگر آکسیجن خالص ہو اور اس میں دوا کا کوئی جز شامل نہ ہو تو پھر آکسیجن لینا بلا کراہت جائز ہے. لیکن اگر وہ آکسیجن خالص نہ ہو بلکہ دوا کا کوئی جز اس میں شامل ہو اور وہ آکسیجن لینے کی وجہ سے وہ جز اندر چلا جاتا ہو دوا کا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح جو لوگ مریض ہوتے ہیں تو ان کے لیے انہیلر کا یوز کرنا، اس میں بھی یہی تفصیل ہے کہ اگر اس میں دوا کے اجزاء شامل ہیں تو اس انہیلر کے ذریعے وہ اجزاء پیٹ میں چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور پانی کے بھاپ لینے میں یہ تفصیل ہے کہ پانی کا بھاپ لینا بلا کراہت جائز ہے، لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پانی کا بھاپ لیتے وقت اگر پسینہ آئے چہرے پر تو وہ پسینہ منہ میں نہ جائے، اس لیے کہ اگر پسینہ منہ میں جائے گا اور روزہ دار اس کو نگل لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص دن میں دعا مانگ رہا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ آنسو منہ میں چلا جائے اور پھر وہ حلق سے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ چند اہم مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. بقیہ مسائل بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.